اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو پیجز سینڈ کیے تھے، اس پیجز میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مختلف کتابوں میں سے میں لے کر آتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ آج ایک اور نئے قاعدے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں کہ یہ حرکات کیا ہوتی ہیں۔ یہ جو حروف ترجیح کے اوپر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور آج ایک نئی چیز کا جو اضافہ ہونا ہے وہ ہے مد، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اردو میں مشکل ہو رہی ہے تو ساتھ میں جلفی انگلش یعنی جلفی اردو کے بارے میں بھی ساتھ میں بیان ہوا ہے، یعنی ایسی اردو کے جو انگلش کے الفابیٹ سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک۔ جیسے ہے جب حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم اس با کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو زبر ہے اس کو عربی زبان میں فتح بولتے ہیں اور اردو زبان میں زبر بولتے ہیں۔ جو زیر ہے اس کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے اور اردو میں زیر کہا جاتا ہے۔ اگر پیش ہو حرف کے اوپر تو اس کو عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر، زیر اور پیش۔ کھڑی زبر کو کہتے ہیں حرف مد، کھڑی زبر کو کیا کہیں گے؟ حرف مد۔ کھڑی زیر، حرف مد، یہ مد کی کھڑی زیر، کھڑا زبر، الٹا پیش، یہ تینوں حروف مدہ ہیں، حرف مد، ٹھیک ہے۔ اور جو آج ہماری نیا درس ہے وہ ہے مد، کہ جو کہ اردو زبان میں الف مد آ کے اوپر جو اس کی الف کے اوپر جو مد لگائی جاتی ہے وہ اس کو عربی زبان میں مد بولتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، صحیح ہے۔ مد کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنا۔ جو زبر ہے اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، زبر، زیر اور پیش، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، ان کو ہم ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو تصویر میں شو ہو رہا ہے کہ انہوں نے انگلش میں زبر کو ایک آ لکھا ہے، جہاں زبر ہے با زبر با، یعنی بے اور ایک دفعہ زبر لگائی ہے با، ٹھیک۔ جب بھی کسی حرف پر کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آئے گا تو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مدہ کو انہوں نے دو حرکت کے برابر لکھا ہے۔ بے کی جگہ بی لگا کر اور دو دفعہ اے لگا کر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ با، با، اور جو مد ہے وہ تین حرکت کے برابر ہو جائے گا۔ ہر ایک کی اپنی نکلنے کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ زبر ایک حرکت، کھڑی زبر دو حرکت، مد والی وہ الف ہے وہ کیا ہے؟ تین حرکت، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ با، 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 تین حرکت ہو جائے گا، با زبر با، با کھڑی زبر با، با کھڑی مد با، یا با مد با، تین حرکت، ٹھیک ہے۔ بی، 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 بو، 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 با، بی، بو، ٹھیک ہے۔ با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ انشاءاللہ کہ آپ سب اس کے بعد آپ لوگوں کی کوئی بھی غلطی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم مثالیں پڑھتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور زبر زیر اور پیش کی، ٹھیک۔ ان کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ آیاتی، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کے آگے اب کھڑی زبر کی جگہ الف خود ساتھ میں لگا ہوا آیا ہے، اس کو بولے آ دو حرکت، یا دو حرکت، تی دو حرکت، ٹھیک ہے۔ آیاتی،
پھر نوحیہا، یہ نو میں جو الٹا پیش تھا وہ اب واو کی صورت میں خود ساتھ میں آ گیا ہے. نو 2 حرکت، ہی 2 حرکت، ہا 2 حرکت. نوحیہا. اوذینا، ایتینا، غاوونی، داؤدو، لإیلافی. آپ نے دیکھا میں نے جو لام کے نیچے ایک زیر لگی ہوئی تھی اس کو میں نے ایک حرکت کے طور پر پڑھا لی. پھر ای لا، پھر فی. لإیلافی، میکالا، آتونی، اوتینا. صحیح ہے. یہ آپ کے قارئان آسانی کے لیے ہے. یہ آج میں آخری دفعہ پیچھے سے پڑھا رہی ہوں. آئندہ فقط ہم اگلا درس پڑھیں گے، پیچھے سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس لیے سارا دن کوشش کرتے رہنا ہے. با با با. صحیح ہے. تاکہ آپ کو خود بھی پتہ چلے کہ جو زبر کے پڑھنا ہے اس کی آواز کس طرح نکلنی چاہیے، جو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اس کی آواز کتنی نکلنی چاہیے، اور اگر مد کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کی آواز کس طرح پڑھنی چاہیے، کس طرح نکلے گی اور کتنی مقدار میں نکلے گی. اب ہم مد کی مثالیں پڑھیں. الف چونکہ خالی ہے، الف کو الف پڑھیں گے. آگے ہے لام. لام کو ہم نے جس کے اوپر مد ہے اس کو ہم نے 3 حرکت کے برابر پڑھنا ہے. کیسے؟ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، صاد، الف لام میم صاد. جو حرف باریک ہے وہ باریک ہی پڑھنا ہے، جو موٹا ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا چاہے کسی بھی حالت میں آ جائے. تو سین، یاسین، قاف، طا سین میم، نون، حامیم، کاف، ہا یا عین صاد، طه، حامیم، عین سین قاف. دیکھا قارئان، جو ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ حروف ہجائیہ میں کچھ حرف باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی حالت میں آ جائے، موٹا موٹا پڑھا جائے گا، باریک باریک پڑھا جائے گا. ہاں کچھ موارد ایسے ہیں کہ جن میں ان کے موٹے پن میں یعنی موٹی آواز میں تو فرق نہیں پڑے گا. ہاں ان کو ادا کرتے وقت اس کی کچھ مقدار گر جائے گی، لیکن وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی جتنا ہم نے پڑھا، جو ہر باریک ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، جو موٹا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. والحمد للہ رب العالمین.